کہ معاف کرنا شروع کریں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. معاف کرنا شروع کریں جھگڑے. حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھیں مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئیں. بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا، شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئیں. فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا. باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے. باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں. بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب، کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہیں لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا اکرما کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے، فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا، آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا. وہ پہلے کی بات ہے، استقبال کیا جا رہا ہے. عزیز دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ معاف کریں. اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی معافی مانگنے آ جائے نا پھر اس کو معاف بھی کر دیں. جڑے گا معاملہ تب بھی، معافی دیں بھی اور معاف جی. بڑا مشکل معاملہ ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. اچھا پہلے کئی دفعہ سلام لے لیتے ہیں، ہمارا ماحول بڑا جی، پہلے سلام دعا ہو جاتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو کارڈ واپس کر دیا. میں نے منگنی تو نہیں سدیا تو میں نہیں آنا. واہ جی واہ، بھائی منگنی پہ آپ کا آنا کچھ ضروری تھوڑا تھا، جب گھر والے کا دل کرے بلائے. پھر وہ ساری برادری کو لے کے دروازے پہ گیا، پر پھوپھی کہتی ہے میں آتی ہی نہیں. ماما جی کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، یہی تو موقع آیا ہے. حدیث سناؤں، اتنے سخت لفظ، اتنے سخت، رحمت للعالمین رسول اتنے ناراض نظر آتے ہیں. حضور نے فرمایا ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، جس سے اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا مومن بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، فرمایا اگر معاف نہیں نہ کرنا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا. حوض کوثر پہ بالکل نہ آئے، مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے. سخت گرمی کے ماحول میں نہیں جام پلاتا. اگر مجھ سے جام لینا ہے میرے ہاتھوں سے تو جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دیا کرو. جب بھی کوئی، اور معافی بندے کے لیے نہیں دینی، اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے. بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی، بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی. آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں، اتنے اختلافات کے سال فوتگی ہو گئی. ایک شخص فوت ہو گیا جو کسی کا نانا ہے، کسی کا نانا لگتا ہے، کسی کا دادا لگتا ہے، کسی کا ماما لگتا ہے، کسی کا چچا لگتا ہے، کسی کا پھوپھا لگتا ہے، لیکن لڑائیاں ہی بڑی ہیں. بیچارہ فوت بھی ہو گیا، انتقال ہی کر گیا. اب بھی جناب آتے ہیں تو سیدھے جنازہ گاہ، اس کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. جنازہ گاہ آئے، جنازہ پڑھا اور لوٹ گئے. بھئی اتنی نفرت کے مرنے والا مار ہی گیا ہے اور ہم ابھی تک درگزر کرنے کو تیار نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر بھی زیادہ ہو اور تیرا رزق بھی زیادہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ دونوں چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دے گا. کن سے اچھا سلوک کر؟
جی یہ نہیں فرمایا وہ بھی جواب میں اچھا ہی کریں تو تب ہے. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ غریب کو دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، سب سے افضل صدقہ. اچھا یہ حدیث آپ نے پتا کیا کرنا جو میں سنانے لگا ہوں، یہ گھر جانا ہے، اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو نہ پڑھنا ہے کبھی کبھی کھول کے کہ یہ کیا جملے ہیں حضور سید عالم کے، محبوب پاک کے. یہ کیسے عجیب حضور نے فکرے اور کس انداز میں سمجھا دیا، کتنی خیر انڈیل دی اپنے غلاموں کے دلوں میں. حضور نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا. فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ مسکین کو دینا. فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا. فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا. فرمایا نہیں. حضور پھر بڑی قابل غور حدیث، جاگیے گا ذرا آنکھ کھولیے گا، ذرا ٹیک چھوڑیے گا، ذرا عجیب انداز دیکھیے گا میرے بھئی حدیث میں فکرے کیسے بیان فرمائے. رسول پاک نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تیرا، بولیے یار، تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو. اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہیں، تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. کیسی بات ہے؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. سب سے افضل صدقہ تیرا رشتہ دار بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو اور تجھ سے، سبحان اللہ. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اس کو کسی طرف سے آتا بھی ہو تو ہم روک دیتے، کہتے ہیں نہیں ایڈا تگڑا کام کرے ہیں تسی یہ نکالی دیندے ہو، یہ چار منڈے نے کما کے کھانا صاحب اس کو کیا. بھائی فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، حقدار ہو، ضرورت مند ہو، شرط یہ بھی لگا دی کہ ساتھ تجھ سے ناراض بھی رہتا ہو، اس کو تو صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب عطا. تو توڑنے والوں نہ بنو، جوڑنے والے بنو، جوڑ جاؤ. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا، جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فساد برپا کر دے گا. وہ زمین میں اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. رشتہ داریاں جوڑنے، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجھ سے اچھا سلوک کرے تب بھی ہے، سامنے والا بھی سیاںا ہی ہو تو تب ہے. تو نے اس کے لیے اس نے سلوک نہیں کرنا، تو نے تو اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی کرنا. سل من قطعک لفظ کیا ہے؟ اور میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، ایک آدھ دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھا، اس میں خیر ہی بڑی ہے. فرمایا سل من قطعک، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا، نفرت کرتا اس سے پیار کر، اور جو تجھے اذیت دیتا اس کی خدمت کر، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے محبت کر. اصل پیار تو یہ ہے، جوڑنے والے سے تو سارے جوڑ لیتے ہیں، محبت کرنے والے سے تو سارے محبت کر لیتے ہیں. فرمایا سل من قطعک، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے، جو نفرت کرے اس سے پیار کر. پھر تیرے ضعف کا پتہ چلے گا، پھر تیرے حوصلے کا پتہ چلے گا، پھر تیری دلیری سمجھ میں آئے گی. تو دوستو جوڑنے والے بن جائیں، پیار کرنے والے بن جائیں، نفرتیں نہیں محبتوں کو فروغ دیں.